اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس پہ 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے میں والدین کا احترام بھی ہے کہ جب بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں درود پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں کے بیٹے نے آپ پہ درود پڑھا ہے، تو یوں اس عظیم بارگاہ میں باپ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ تو جھوم جھوم کر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید ارشاد فرمایا کہ قرآن آسمان پر تمہارے لیے خزانہ اور زمین پر تمہارے لیے رہنمائی ہے، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کچھ لوگ قرآن مجید کا موازنہ وہ دیگر کتابوں سے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی ترتیب نہیں ہے، سمیٹری نہیں ہے۔ جیسے قانون کی کتاب ہوتی ہے، لاء کی، اس لاء کی کتاب میں قانون کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید میں موضوع بدلتے ہیں، ایک دم بدل جاتے ہیں۔ جیسے ابھی مہاجرین کی بات ہو رہی ہوگی تو ساتھ ہی توحید کی بات شروع ہو جائے گی، اس کے بعد آخرت کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ ترتیب نہیں ہے، اور واقعی صحیح بات ہے، ترتیب نہیں ہے، ہم مانتے ہیں ترتیب نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا موازنہ کسی اور کتاب سے کبھی بھی نہ کریں۔ نیور کمپیئر قرآن ود اینی ادر ٹیکسٹ، اٹ از ناٹ پاسبل۔ یہ جتنی کتابیں ہیں یہ صرف وہ لوگ پڑھتے ہیں جنہیں اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لاء کی کتاب صرف وکیل صاحب پڑھیں گے، میڈیکل کی کتاب صرف ڈاکٹر صاحب پڑھیں گے، انجینئرنگ کی کتاب صرف انجینئر پڑھے گا، اور اکاؤنٹنٹ وہ رینڈل کی اکنامکس مگز اینڈ مگز کی لاء پڑھے گا، اور کوئی نہیں اس کتاب کو پڑھتا۔ اور یہ لوگ بھی جب پیپر ہو جاتے ہیں اس کتاب کو اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ اور یہ کتاب کسی کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئی ہو ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف اگر قرآن مجید کی بات کی جائے تو یہ کتاب ہدایت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کے پیش نظر مقاصد ہیں۔ There are not 1, 2, 3 but numerous motives۔ قرآن نے ایک طرف ان بتوں کے قدموں میں جھکنے والوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں بھی لے کر آنا ہے۔ وہ لوگ تو کیچوے جو ہوتے ہیں نا، ارتھ وارم، اس کو بھی سجدہ کیا کرتے تھے۔ ایک طرف توحید کا پرچار ہے، ایک طرف خواتین کے حقوق کی بات کرنی ہے، ایک طرف انسانیت کو نیا چارٹر، نیا آئین دینا ہے، اور ہر چیز کے بارے میں قرآن نے بیان کرنا ہے۔ اور آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کسی جگہ پر بھی ڈیویٹ نہیں ہوتا، اپنے مقاصد سے ہٹتا نہیں ہے۔ اور جب بھی تقریر یا تحریر کی جاتی ہے تو ریپیٹیشن آف ورڈ سے بچا جاتا ہے، الفاظ کو ہم دہراتے نہیں ہیں، اس سے بوریت ہو جاتی ہے۔ میں ایک لفظ بول رہا ہوں اور بار بار تقریر میں وہی لفظ بولتا چلا جاؤں، آپ بور ہو جائیں گے۔ فصاحت و بلاغت کا تقاضا کیا ہے کہ میں الفاظ بدلوں۔ جیسے ترکی میں زلزلہ آیا، زلزلے کی تباہی کے کیا الفاظ ہو سکتے ہیں؟ ارتھ کو ایک الفاظ ہے، کیٹاسٹروفی ہے، کیٹیکلزم ہے، ڈیزاسٹر ہے، ڈسرے ہے۔
تو الفاظ کی تبدیلی ہوتی ہے، اور یہ اچھے مقرر اور اچھے جو لکھنے والے ہوتے ہیں اس میں آرٹ ہوتا ہے. لیکن قرآن پاک ایک بات کو کئی بار بیان کرتا ہے، کیونکہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ایک بار کہہ دینے سے کافی ہوتی ہیں، لیکن بعض باتیں بار بار ریپیٹ کر کے بتانی پڑتی ہیں. اور یہ اعجاز قرآن کا ہے کہ وہ جملے بار بار دہرائے جا رہے ہیں لیکن انسان بور نہیں ہوتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 times، 31 بار ایک ہی صورت میں یہ جملہ آیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. بور ہوا انسان؟ نہیں، جھکتا ہی چلا گیا کہ مالک تو سچ فرما رہا ہے، تو حق ہے کہ میں کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤں گا. میں اپنے وجود پہ دیکھتا ہوں، اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں، میں تو تیری نعمتوں کے تلے دبا ہوا ہوں. تو قرآن ڈیوائن ٹیکسٹ، انہوں نے کہا جی ساروں کو اکٹھا کر لو اور سارے مذہبوں کو اکٹھا کر دو، یہودی کو بھی، کرسچن کو بھی اور مسلمان کو بھی. ان تینوں کو بلایا اور کہا ہر مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہے، تمہارا مذہب کس سے منسوب ہے؟ کرسچن نے کہا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہودی سے پوچھا کس سے منسوب ہے؟ اس نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. مسلمان سے پوچھا، اس نے کہا میرے نبی آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے کہا بتاؤ آخری نبی کون ہے؟ اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آخری نبی تو میرے نبی ہیں. چلو یہ پوچھ لیتے ہیں، بات دلیل سے ہوگی، کس نبی کا معجزہ باقی ہے؟ معجزہ اگر باقی ہے تو اس کا مطلب اس نبی کا دور بھی باقی ہے. ایرا از اسٹل کنٹینیوئنگ. وہ سب چپ ہو گئے، لیکن مسلمان نے قرآن مجید اٹھایا اور اعلان کیا کہ سن لو، یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے، آج بھی لاکھوں حافظ موجود ہے. زبر زیر پیش کی غلطی بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے. کیونکہ اب دیکھ لیں، آپ پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یو بلانگ ٹو ایجوکیشن انڈسٹری اینڈ یو نو دا فیکٹ دیٹ سائنس از چینجنگ ایوری ڈے. سائنس بدل جاتی ہے اور کتابیں بدل جاتی ہیں، اور یہ کتابوں میں بدل جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ سائنس کا حسن ہے. دس از ناٹ سم تھنگ بیڈ. اور ایک انسان جو کتاب لکھتا ہے وہ اپنی کتاب کے شروع میں یا آخر میں یہ اقرار کرتا ہے کہ میری کتاب میں غلطی کی گنجائش ہے، اگر تمہیں ملے مجھے بتا دینا، میں غلطی ٹھیک کر دوں گا. There is a possibility of error in my text. If you will locate it, do inform me. I will rectify it in the next upcoming edition. کیونکہ میں انسان ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے میڈیکل سائنس کتنی ترقی کر گئی. آنکھ کی میڈیکل سائنس ہے آفٹلمالوجی، سکن ہے ڈرماٹولوجی، پیٹ ہے گیسٹرنٹرولوجی ہے، جگر ہے ہیپاٹولوجی، گردہ ہے نیفرولوجی، دماغ ہے نیورولوجی، سائیکیٹری، بائیو کیمسٹری ہے، اور دیگر مضامین موجود ہیں. ان میں لاکھوں کتابیں لکھی گئی. انجینئرنگ کی کتابیں اٹھا لیں، آج دنیا میں 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس میں انجینئرنگ ہے. الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، میکینیکل ہے، پیٹرو کیمیکل ہے، میٹلرجک ہے، اور سول انجینئرنگ ہے. کتنی انجینئرنگز آ گئیں، لاکھوں کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئیں. لٹریچر پہ آ جائیں، انگلش لٹریچر کی کتنی پرانی تاریخ ہے. شیکسپیئر مل جائے گا آپ کو، تھامس ہارڈی مل جائے گا، ولیم ورڈزورتھ مل جائے گا. اردو لٹریچر اٹھا لیں، ہر کتاب کے اندر مصنف کا یہ اعلان ہے کہ میری کتاب میں غلطی کی گنجائش ہے، تمہیں مل جائے تو بتا دینا، میں ٹھیک کر دوں گا. اور آؤ اب قرآن کو اٹھا کر دیکھو. قرآن بھی ایک کتاب ہے، اور دنیا میں تقریباً 1 ارب 70 کروڑ مسلمان بستے ہیں. ہر گھر میں کم از کم ایک نسخہ تو قرآن مجید کا ہوگا، اور مساجد اور مدرسوں میں، جامعات میں تو بہت سے نسخے قرآن کے پڑھے ہیں، اور ہر ملک میں قرآن مجید موجود ہے. اور دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہے. قرآن کو کھولتے ہیں، دوسرے صفحے پہ لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تم غلطی کی بات کرتے ہو، اس کتاب میں تو شبے کی بھی گنجائش نہیں ہے. لا ریب فیہ، اٹھا کے دیکھ لو، 1400 سال پہلے جیسا یہ تھا ابھی بھی بالکل ویسا ہی موجود ہے.
اور اس میں کوئی چیلنج ہو تو بتائیں. قرآن خود چیلنج کرتا ہے. قرآن is offering a series of challenge not only to one particular sector but every member of human mankind across all eras. تمام زمانوں کے تمام فلاسفرز کو چیلنج ہے. کیا؟ قرآن جیسی کتاب بنا کے لاؤ. نہیں لا سکتے جنوں اور انسانوں کو بلا لو، اپنے حمایتیوں کو. نہیں لا سکتے 10 صورتیں لے آؤ. نہیں لا سکتے ایک بات کوئی قرآن جیسی لے آؤ. نہ قرآن. پہلی بات تو یہ پوچھی جاتی ہے کہ کیا واقعی قرآن جس جگہ نازل ہوا وہاں کے رہنے والے لوگ اس بات کو پہچان سکتے تھے کہ قرآن واقعی انسان کا کلام نہیں ہے؟ کیا ان میں اس چیز کا فہم، اس چیز کا ادراک تھا؟ یاد رکھنا، معجزہ جب بھی آیا امت کے حالات کے مطابق آیا ہے، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ معجزہ ہے یا شعبدہ ہے، یہ معجزہ ہے یا آنکھوں کی یا ہاتھوں کی کاریگری ہے. دیکھو میں کوئی بات کر دوں طب کے بارے میں، میڈیکل سائنس کے بارے میں، آپ ہو سکتا ہے اس فنکاری کو پکڑ نہ پائیں کیونکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن ڈاکٹر ہوگا فوراً پکڑ لے گا. حضرت غلط کہہ رہے ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس علم ہے. تو معجزہ نبی کو عطا کیا گیا امت کے حالات کے مطابق. امت جس چیز میں کامل تھی، بڑی ایکسپرٹ تھی، اسی فیلڈ میں معجزہ دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر تھا، جادوگری تھی، بڑے بڑے جادوگر تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دربار میں گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں 400 سردار بیٹھے تھے. ایسا کرو فر کا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. سجدہ کرو گے تو آٹا ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. اس دربار میں جا کے جب آپ نے اعلان حق بلند کیا، اس کو غصہ چڑھا، آپ نے لاٹھی پھینکی. وہ پتہ ہے وہ لاٹھی اژدہا بن گئی تھی، سانپ. اس کا جو جبڑا تھا نا سانپ کا، وہ گولڈن رنگ کا دھاری دار بالوں والا اژدہا تھا، گولڈن. اس کا نیچے والا جبڑا زمین پہ تھا، اوپر والا جبڑا فرعون کے محل کے چھت پہ تھا. 120 فٹ دونوں جبڑوں کا فاصلہ تھا. اب جب یہ بات دیکھی جادوگروں نے، وہ جو خدا کہہ رہا تھا تو بھاگ گیا. جادوگروں نے کہا جی یہ جو چیز ہے نا یہ جادو نہیں ہے. نہ ٹھہر جاؤ، یہ جادو نہیں ہے. کیوں؟ ہم جادوگر ہیں، ہمیں جادو سارا آتا ہے. یہ جادو نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس بڑی ترقی پر تھی، بڑی بڑی باتیں کی جاتی تھی. طب، جراحت، سرجری بڑی ترقی پر تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزہ دیا. آپ ہاتھ پھیرتے تھے، کوڑی کو اللہ شفا دے دیتا تھا. لیپرسی، جسم گلتا ہے اس میں. اب نہیں ہے، یہ مرض دنیا سے تقریباً ختم ہو چکا ہے. اور ادھر ہوتا ہی کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، سمپل ہوتا تھا. اللہ کے نبی حکم فرماتے تھے، باقاعدہ سوراخ بنتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اتمادر زاد بلائنڈ کو، میں لفظ بولنا نہیں چاہتا تھا اردو میں، اس کا فیل ہوتا ہے لوگوں کو، نہیں بولنا چاہیے ایسا لفظ. مادر زاد بلائنڈ کو آنکھیں عطا فرما دیتا تھا. اور اب دنیا کے سارے ڈاکٹر کو اٹھا کے لے آؤ، کیا یہ کام کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی ٹھوکر مارتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا. ان سب نے کہا کہ میڈیکل سائنس تو ہم ساری جانتے تھے، یہ جو کر رہے ہیں نا یہ میڈیکل سائنس نہیں ہے. تو امت کا ماہر ہونا تصدیق ہو جاتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی گئی جنوں پر، پرندوں پر. حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا گیا. 7 لاکھ زبانوں میں یہ سارے نام، نباتات، جمادات، حیوانات، جنت کے پیالہ پیالی، قیامت تک آنے والے سب کے نام رب نے سکھا دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معجزات عطا ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی ملی. اور جب اپنے حبیب کی باری آئی فرمایا پیارے تجھے ہم نے قرآن سکھا دیا ہے، علم القرآن، تجھے معراج عطا فرمائی ہے. کیسے حضور نے سب کو کور کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کور کیسے کیا. دیکھو حضور کی نبوت جو ہے، دیکھو نبوت ختم ہو گئی ہے، حضور کی نبوت تو ختم نہیں نہ ہوئی. نہیں سمجھے بات.
نبوت ختم ہے. خاتم النبیین کون ہے؟ حق ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. وہ جو محل بن رہا تھا نبوت کا، ہر نبی اپنے حساب سے اس کو مکمل کر رہا تھا. میرے آقا نے یوں اس کو مکمل کیا کہ رب نے مہر لگا دی، پیارے تجھ پہ دین ہی مکمل کر دیا ہم نے. تیرے بعد نبی نہیں، تیرے بعد کتاب نہیں. اس کا تقاضا کیا ہے کہ اب زمانے کے آخر تک جو کچھ بھی ہوگا تو اس پر ہے پیارے، تو اس کے اوپر، تیری فضیلت اس کے اوپر ہے. تو آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ آج تیزی ہے، آج تیزی ہے، فاسٹ ہے، کوئک ہے، کوئک ہے نا آج. what you will say about today. گوگل کے اوپر ایک سیکنڈ میں 99,000 سرچز ہو رہی ہیں. ایک سیکنڈ میں گوگل پہ 99,000 سرچز ہو رہی ہیں، اور ایک دن میں تقریباً 8.5 ارب سرچز ہو رہی ہیں. کین یو امیجن دس؟ آج دنیا کتنی آگے سے آگے چلتی چلی جا رہی ہے. یہ آپ کے سامنے یہ جو گھڑی ہے، اس میں گھنٹہ ہوتا ہے، منٹ ہوتا ہے، سیکنڈ ہوتا ہے. اور نہیں، سیکنڈ کے نیچے مائکرو سیکنڈ ہے، ملی سیکنڈ ہے، نینو سیکنڈ ہے. یعنی سیکنڈ کے 1 ارب حصے کرو، ایک سیکنڈ کے 1 ارب حصے. اور پھر اس کے نیچے پلانک ویو ہے، زیپٹو سیکنڈ ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے آپ کا کمپیوٹر کام کر رہا ہوتا ہے. آپ جب گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں موبائل پکڑ کے، آپ کال ملاتے ہیں، آپ کی کال قریب والے ٹاور سے ملتی ہے. اور ٹاور کا پتہ ہے نا، اس انگلش میں کہتے ہیں بی ٹی ایس. قریب ترین بی ٹی ایس سے کال ملتی ہے. کتنی جلدی مل جاتی ہے؟ یہ بھی پتا کرنا ہے کہ آپ کا پیکج کون سا لگا ہوا ہے. یہ بھی پتا کرنا ہے جس نمبر پہ کال کر رہے ہو وہ بلاک تو نہیں ہے. یہ بھی پتا کرنا ہے وہ پی ٹی سی ایل کا کسی اور نیٹ ورک کا ہے. سیکنڈوں میں پتا نہیں چل رہا ہوتا. یہ سپیڈ. دنیا میں سب سے زیادہ تیز ترین چیز کیا ہے؟ لائٹ. بتی جلاؤ ایک دم پھیل جاتی ہے. لائٹ کی سپیڈ کیا ہے؟ تھیوری آف میتھس ریلیٹیوٹی، آئنسٹائن، 3 × 10⁻⁸ میٹر پر سیکنڈ. سورج زمین سے کتنی دور ہے؟ 150 ملین کلومیٹر. اور وہاں سے یہاں تک روشنی صبح 8 منٹ اور 2 سیکنڈ میں پہنچتی ہے. سپیڈ آف لائٹ. لائٹ سے تیز کوئی چیز نہیں ہو سکتی. سمجھ آ رہی بات ہے کہ نہیں؟ مشکل تو نہیں ہو رہا بیان؟ فزکس کا ہے نا یہ لا، سب کو پتا ہے. جو بھی 9th میں بھی پڑھتا ہے نا اس کو بھی پتا ہے کہ سپیڈ آف لائٹ کیا ہوتی ہے. اور پھر دیکھو یہ جو جہاز ہے، جہاز بنے بہت زیادہ، بڑی تیز چلتا ہے نا جہاز. دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار جہاز کون سا ہے؟ X-15 امریکن ایئر کرافٹ ہے. اس کی سپیڈ پتا ہو کتنی ہے؟ 7,250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتا ہے. یعنی لاہور جائے اگر یہ جہاز کراچی سے تو منٹوں میں پہنچ جائے گا. سب سے تیز ویسے پارکر سولر پروب ہے. یہ سورج کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی رفتار 6,90,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ سورج میں گر کے تباہ ہو جائے گا. اس سے زیادہ تیز رفتار چیز انسان نے نہیں بنائی. سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ ساری ترقی دیکھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے ذرا میرے آقا کے واقعہ معراج کو دیکھو. حضور مسجد حرام سے بیت المقدس تشریف لے گئے، سواری براق. What is براق? It was an animal. نورانی، خچر سے تھوڑا چھوٹا، سفید. کیوں سفید؟ حضور کا پسندیدہ رنگ سفید. سفید ہر رنگ کی اصل ہے. اسپیکٹرم پڑھا ہے؟ 7 رنگ ہوتے ہیں، اس کی اصل سفید ہے. براق وائٹ. کتنی سپیڈ ہے؟ کہتے اس کا ایک قدم اتنا تھا جتنے تمہاری نظر دیکھ لیتی ہے. نظر کتنا دیکھ سکتی ہے؟ رات کے وقت اگر آپ بالکل کالے آسمان کو دیکھیں جب کوئی بادل وغیرہ نہ ہو، اینڈرومیڈا گیلیکسی تک آپ کی نظر چلی جاتی ہے. اینڈرومیڈا گیلیکسی ہے، اس کا جو سفر ہے نا یہاں سے دنیا کا، وہ تقریباً 10,000 لائٹ ایئرز ہے. یعنی 10,000 سال بجلی چلتی رہے تو وہاں پہنچے گی. اس کو ہم آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں رات کو، اس کے سیارے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور اگر کچھ بھی نہ ہو، دیواریں، سڑکیں، درخت، انسان کی آنکھ 30 میل دور چلتی ہوئی لائٹ کو دیکھ سکتی ہے. میرے سے 30 میل دور دیا جل رہا ہوگا نا، میں دیکھ سکتا ہوں. ہر انسان دیکھ سکتا ہے. انسان کی آنکھ 578 میگا پکسل. آپ کا موبائل کتنے میگا پکسل کا ہے؟ انسان کی آنکھ 578 میگا پکسل. تو اتنی آنکھ کی جو رفتار ہے، براق کا ایک قدم اتنا تھا. اور پھر بیت المقدس سے حضور نور کی سیڑھیوں پر، جبریل کے پر، بازوؤں پر،
اوپر کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پہ جبریل کہتے ہیں کہ آگے میں بھی نہیں جا سکتا، اور حضور اس جگہ سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، اور پھر جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، نبیوں سے ملاقات کی، اور جہاں جہاں حضور گئے وہ حضور کی فضیلت مسلم ہوتی چلی گئی۔ بیت المقدس پہنچے، سارے نبی کھڑے ہیں، جبریل امین نے حضور کو سب کا امام بنا دیا اور کہا آپ امامت کرائیں گے۔ امام بنا دیا سے مراد مسجد نماز کا امام بنا دیا، آپ کو امام الانبیاء تو رب نے بنایا ہے۔ فرشتوں کے پاس چلے گئے، فرشتے نے یہ سمجھا فرشتوں نے کہ ہماری امامت جبریل کرائیں گے، لیکن آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر دیا۔ تو اسپیڈ دیکھیں، حضور یہ ساری سیر کر کے واپس آئے، اور کتنی دیر میں آئے؟ جب حضور گئے تھے نا، حضور کا امامہ ایک ٹہنی کو لگا تھا، اور جب واپس آئے وہ ٹہنی ابھی تک ہل رہی تھی۔ حضور نے وضو فرمایا تھا، واپس آئے تو ابھی وہ وضو کا پانی بہہ رہا تھا۔ معجزہ دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا ہے، کوئی دنیا کا بندہ اس کے اوپر کمپیٹ کر سکتا ہے؟ آپ واحد ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مالک اے اللہ تجھے دیکھنا ہے، رب کہتا ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس پہاڑ کی طرف نظر کر، اگر یہ ٹھہرا رہا تو بھی دیکھ لے گا۔ ایک تجلی آئی، پہاڑ پورا سرما بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ وہ تجلی تھی، دیدار نہیں تھا، تجلی تھی۔ اس تجلی کا امپیکٹ کیا ہوا؟ پہاڑ بالکل ریڈیوس ٹو ربل ہو گیا، بالکل کنکر بن گیا، ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، دیدار نہیں ہوا، کلام ہوا اور تجلی آئی، اور اثر کیا پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام اس دن کے بعد 30 میل دور اندھیری رات میں کالی چونٹی، ہاتھی نہیں، کالی چونٹی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ دیکھا نہیں رب کو، تجلی تھی، اور ہوش بھی باقی نہیں رہے، بے ہوش ہو گئے، اور آنکھ کا یہ عالم ہو گیا۔ تو ادھر سوچو جو ٹکٹکی باندھ کے رب کو دیکھ رہے ہیں، میرے آقا نے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، اور قرآن میں آیا وہ نہ آنکھ پھری نہ حد سے بڑی۔ سوچو معراج کے بعد میری آقا کی ویژن کا حال کیا ہوگا۔ واقعہ معراج کتنا بڑا معجزہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی کہتا ہے یہ خواب میں ہوئی تھی، خواب میں ہوئی تھی تو پھر تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اگر خواب میں ہوئی تھی، ایک بات کرتے ہیں، جنرل بات کرتے ہیں، کوئی دلائل کا انبار نہیں میں لگاتا، میں صرف اتنی بات کرتا ہوں، اگر یہ خواب میں تھی تو پھر تو ٹینشن ہی کوئی نہیں تھی۔ خواب میں تو کوئی بھی کہہ دیتا جی میں نے دیکھا ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے نا۔ ادھر تو 9 مسلم مرتد ہو گئے، کفار نے تکذیب شروع کر دی، اگریشن شروع کر دیا۔ اگر خواب ہی تھا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے جی میں نے یہ سب خواب دیکھا ہے، ختم ہو جائے گی بات۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اتنی دور سے ہو کے آیا، بات ختم ہو جانی تھی۔ اتنی اگریشن کیوں تھی؟ اگریشن اس لیے تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اپنے رب کو دیکھا، اور یہ معجزہ معراج ہے۔ قرآن مجید میں رب فرماتا ہے اور اس نے بلایا اپنے بندہ خاص کو رات کے اس پہر میں، یہ نہیں کہا کہ بندے کی روح کو بلایا ہے۔ تو معجزہ معراج بڑا معجزہ ہے، اور ایک بڑا معجزہ قرآن ہے کہ قرآن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا، کیا اس دور کے لوگ اس قابل تھے کہ وہ بتا سکتے کہ واقعی قرآن اللہ کا پیغام ہے؟ تو آؤ اس میں عرب کی تھوڑی ہسٹری سنتے ہیں۔ عرب ریگستان، مکے میں درخت بہت کم تھے، قریب ریڈ سی ہے، بحیرہ احمر، وہاں سے کبھی کبھار مچھلی آ جاتی تھی، اور عرب کے لوگ، مکے کے لوگ مچھلی اور سمندر سے متاثر تھے۔ ان کے کئی نام بھی سمندر کے ناموں پر ہے، جیسے قریش، قریش کا مطلب ہے چھوٹا مگرمچھ۔ اور عرب کے پاس 3 چیزیں ہوتی تھیں، ایک تلوار اپنے دفاع کے لیے، ایک خیمہ گرمی سے بچاؤ کے لیے، اور تیسری چیز اونٹ تھی، کیونکہ اونٹ ایک بڑا عجیب جانور ہے۔ یونیورسٹی آف سنگاپور کے مطابق ایک اونٹ سردیوں میں 6 ماہ تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے، اور گرمیوں میں 15-17 دن نکال جاتا ہے۔ اس کے سیلز بھی الگ ہوتے ہیں، آپ اس کو اگر مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں،
اس کے خلیوں کی شیپ الگ ہے، عام جانوروں جیسے خلیے نہیں ہیں اس کے، اور اس کی آنکھیں جو ہیں اس میں 3 لیڈز ہوتی ہیں. میری جو یہ آئی لیڈ ہے، یہ ابرو کہتے ہیں اس کو، پلکیں، یہ ایک ہے نا، اس کی 3 ہوتی ہیں. کیوں 3 ہوتی ہیں؟ کیونکہ جب تیز ریت کا طوفان آتا ہے تو وہ اس کے شٹر کو گرا لیتا ہے. تو عرب کے لوگ وہ 3 چیزیں رکھتے تھے. کوئی پیشہ نہیں تھا، کیا کرتے؟ کارپینٹر بنتے، درخت اگتا ہی نہیں تھا، گرمی اتنی تھی. نقاشی کرتے، ایسا بھی کوئی کام نہیں تھا سخت گرمی میں. اور اسی شہر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اور حضور عربی ہیں، عرب میں پیدا ہوئے ہیں، عرب کے کلچر کو جانتے ہیں. اسی جگہ آپ کی ولادت ہوئی، وہیں پہ آپ بڑے ہوئے عمر کے لحاظ سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز نوٹ کی کہ ایک عربی کے نزدیک سب سے اہم ترین چیز وہ سونا اور چاندی بھی نہیں بلکہ شاعری ہے. شاعری، پوئٹری. عرب بلا کے شاعر تھے، فصاحت و بلاغت میں یکتا. جس دروازے سے چاہتے فصاحت و بلاغت کے چلے جاتے تھے. آپ لوگوں کے یہاں پوئٹ کون ہوتا ہے؟ ادبی بندہ کوئی ہو تو شاعر ہوتا ہے. وہاں نہیں، وہاں ڈاکٹر بھی شاعر تھا، اپنی شاعری سے علاج کیا کرتا تھا. وہاں شاعر جنگجو بھی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کو فرمایا تھا کہ حسان ان پہ شعر کے ذریعے حملہ کرو، اللہ تمہیں برکت دے گا. ان کے پاس شعر ہوتے تھے. زہیر کے شعر وہ پڑھتے تھے جب کوئی مر جاتا تھا، انترا کی رجز پڑھتے تھے جب حملہ کرتے تھے، اور القیس کا کلام پڑھتے تھے جب خوشی ہوتی تھی. شاعری میں بڑے یکتا تھے. اور جو آگے نکل جاتا شاعری میں بہت زیادہ تو مقابلے ہوتے تھے. عکاظ کا میلہ لگتا تھا، دبا کا میلہ لگتا تھا، اس میں مقابلے ہوتے. جو مقابلہ جیت جاتا اس کی شاعری خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دی جاتی تھی. تو مجھے بتاؤ، جو اتنے آگے نکل چکے ہوں شاعری میں، انہیں یقیناً پتا ہوگا یہ کلام کیا ہے. لبید بن ربیہ 2 سال سے اس کا کلام خانہ کعبہ پہ لٹکا ہوا ہے. مولا کائنات گئے، اس کے کلام کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیتیں لٹکا دی. بھاگا بھاگا گیا، کس نے میرے کلام کو چیلنج کیا ہے. پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا لے، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا. عتبہ بن ربیہ اصناف سخن میں، موجودہ دور کے فنون میں عالم تھا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. ابو جہل نے اس کو کرائے پہ رکھا اور کہا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کر، لسانی ان کو زبان دانی میں ہرا دے اور ان کو کہہ دے کہ ہمارے بتوں کا مقابلہ نہ کریں. وہ گیا، جا کر اس نے دریا بہا دیے، الفاظ ایسے جوڑے کہ لوگ دنگ رہ گئے. حضور خاموش رہے. جب وہ چپ ہوا حضور نے اسی وقت آیتیں پڑھی. حضور نے کہا، اور وہ کڑک جو عاد و سمود پہ نازل ہوئی تھی، حضور نے جیسی وہ آیت پڑھی اسی وقت اس نے آگے بڑھ کے حضور کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا محمد خاموش ہو جائیے، مجھے لگتا ہے یہ کڑک میرے پہ نازل ہونے لگی ہے. تو مجھے بتائیے وہ کون سا کلام تھا، اس میں کیا تاثیر تھی جس سے لبید بن ربیہ اور عتبہ جیسے شاعر وہ پریشان ہو گئے. اور عامری اور ابن مققع یہ دونوں دنیا کے بڑے مشہور شاعر تھے. ابن مققع نے کہا یہ قرآن چیلنج کرتا ہے، قرآن جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اس نے ساری رات شراب پی، اپنے حواس کو تیز کیا اور صبح اٹھ کے اس نے کہا میں قرآن جیسا کلام لکھ کے دکھاتا ہوں. معاذ اللہ. اس نے کچھ لکھا اور گیا لوگوں کو کہنے دیکھو میں نے قرآن جیسا کلام لکھ لیا. مدرسے کے باہر سے گزرا، مدرسے کا بچہ آیت پڑھ رہا تھا. آیت کون سی تھی؟ ہم نے آسمان کو حکم دیا کہ تھم جا، ہم نے زمین کو حکم دیا پانی نگل لے، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری. پلٹا جا کر سب مٹا دیا. کہنے لگا قیامت تو آ سکتی ہے، قرآن کا مثل نہیں بن سکتا. اور عامری کہتے تھے کہ اس کے شعر وہ اگر خنجر کی نوک سے گردن پر بھی لکھو نا تو کم ہے، ایسے شعر تھے اس کے. وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، حضرت عمر فاروق نے دیکھا عامری آیا، کہنے لگے عامری کوئی شعر تو سنا. کوئی بندہ ہو نا کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ دیکھتے اس کا پیشہ کیا ہے، اس کے پیشے کے بارے میں بات کرتے اسے خوشی ہوتی ہے. تو خلیفۃ المسلمین نے کہا عامری آیا، عامری کوئی شعر تو سنا. کہتے نہیں، جب سے قرآن نازل ہوا میں نے شعر ہی کہنے چھوڑ دیے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے. تو میرے پیارے اسلام بھائیو،
انہی کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، انہی کے درمیان ہوئی نا، یہی لوگ تھے. اور حضور کا پیارا 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 پیارا، شہد سے بھی پیارا بچپن، کوثر و سلسبیل میں دھرا ہوا لڑکپن، بے عیب جوانی، ان کے درمیان ہی سارا کچھ ہوا. تو حضور نے تو کبھی کوئی شعر کہا ہی نہیں تھا. حضور کے تو والدین میں بھی کوئی ایسا مشہور شاعر نہیں گزرا. اور سب سے بڑی بات، انہوں نے حضور کو کبھی کسی استاد کے پاس جاتے بھی نہیں دیکھا کہ کوئی ان کا استاد ہو. تو ایک دم قرآن کیسے آ گیا؟ یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہی ہے. کسی میلے میں انہوں نے کھڑے ہو کے قصیدہ نہیں پڑھا، کبھی ان کا کلام پڑھ کے نہیں سنایا گیا کہ یہ ان کا کلام ہے. اور ایک دم قرآن آ گیا جس نے اتبا، لبید اور عامری جیسے لوگوں کو حیران کر دیا ہے. قرآن حق ہے. قرآن پڑھ کے کبھی بور نہیں ہوگے، قرآن پڑھ کے اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. میں بیانات کرتا ہوں، یونیورسٹی میں جاتا ہوں نا تو موٹیویشنل لیکچر دیتا ہوں، ٹائم مینجمنٹ پر، وقت کو کیسے سنوارنا ہے، گول سیٹنگ پر، زندگی کا مقصد کیسے بنانا ہے، پرابلم سالونگ پر، تم نے زندگی کی مشکلات کیسے حل کرنی ہے، پرسسٹنس پر، استقامت پر، تم نے ہمیشگی کیسے اختیار کرنی ہے. پھر میں مسجد میں خطبہ دیتا ہوں جمعے کا، وہ مذہبی موضوع ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. آپ کے پاس آیا ہوں تو ایک ہی آیت قرآن کی ہوتی ہے، ہر جگہ پہ مدد کر رہی ہوتی ہے، ہر جگہ پہ. انسان حیران رہ جاتا ہے قرآن کتنا ڈیپ ہے. میں نے میڈیکل کالج میں جا کے بیان کرنا تھا ایک دفعہ، تو میں نے کہا میڈیکل کالج میں جا رہا ہوں تو کوئی میڈیکل کے بارے میں بات قرآن سے پڑھ لوں جانے سے پہلے. 10 منٹ ہے، 10 منٹ میں قرآن کھولوں گا، جو میڈیکل کی بات مجھے مل گئی میں پڑھ لوں گا، 10 منٹ ہے بس. میں نے قرآن مجید کھولا اور میڈیکل کی بات پڑھنا شروع کی. 3 گھنٹے قرآن مجید سے برکتیں حاصل کی. 3 گھنٹے ختم نہیں ہوا. آیت آیت کی طرف لے کے جا رہی تھی، بات بات سے نکل رہی تھی. سائنس چیخ چیخ کر مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹا تو مرتے دم تک بیٹھا رہے گا، قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا. 18 آیتیں انسان کی تخلیق کے بارے میں، 18 ڈائریکٹ. اور پھر ہم نے اس بوند کو خون کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، سنو، پھر اس پانی کی بوند کو خون بنایا، پھر خون کی بوند کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیوں پہ چڑھایا، اور پھر ہم نے اسے اس صورت میں اٹھایا تو بڑی برکت والا ہے. میں نے جب یہ آیت پڑھی، یہ قرآن پڑھا میں حیران رہ گیا. میں نے کہا قرآن یہ گوشت کی بات کر رہا ہے نا، مسلز، یہ پٹھے ہوتے ہیں نا، اور ہڈیوں کی بات کر رہا ہے، بونز. انسان کے اندر 209 210 ہڈیاں ہیں اور اس پہ پٹھے چڑھے ہوئے ہیں. اور ٹینڈن کا پتہ، وہ ٹینڈن یہ گوشت کو گوشت سے جوڑتا ہے، اور لیگمنٹ کا پتہ، یہ گوشت کو پٹھوں سے جوڑتا ہے. یہ ہڈی درد ہو رہی ہوتی ہے وہ ریپٹر ہو جاتا ہے. یہ مجھے سائنس پتہ تھی ساری. میں نے کہا قرآن کیا بات کر رہا ہے. پھر میں نے کہا قرآن صرف بتا نہیں رہا، قرآن ایک ترتیب سے بتا رہا ہے، کیا چیز پہلے بنی، کیا چیز پھر بنی. فوراً میں نے سائنس کی طرف گیا اور میں نے پڑھا. قرآن کہہ رہا ہے پہلے گوشت کی بوٹی بنی ہے، پھر اس بوٹی کو ہم نے ہڈی پہ چڑھایا ہے. اور جا کے پڑھ لو، آج سائنس واضح طور پہ کہتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں پہلے پٹھے بنتے ہیں، پھر بوٹی بنتی ہے، پھر ہڈی کے اوپر وہ گوشت چڑھتا ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا. پھر قرآن کہتا ہے اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس کا جوڑا بنایا. اور پھر کتنی بڑی بات کرتا ہے، اتنی بڑی بات کرتا ہے. قرآن مجید کی یہ آیت، تمہیں ماؤں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے. تعداد بتائیے، ثلاثہ، 3 اندھیروں میں. یہ آیت ڈائریکٹ ہٹ کر رہی ہے آپ کو. جائیں پڑھیں سائنس کو. سائنس کہتی ہے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے ہیں، ایمبرونک سٹیٹ، پری ایمبرونک سٹیٹ اور فیٹل سٹیٹ. 3 اندھیرے ہیں. اور دیکھو اے انسان، تو نے کوئی نئی چیز بنانی ہو نا، اے انسان تو نے کوئی نئی چیز بنانی ہو، ایروپلین بنانا ہے، نیا موبائل بنانا ہے، نئی کوئی کچن کی چیز بنانی ہے، تجھے لائٹ چاہیے، تجھے روشنی چاہیے. لائٹ چلی جائے تو کہتا میں نئی چیز نہیں بنا سکتا. اور آؤ دیکھو میرا رب اندھیروں میں صورتیں بناتا ہے. ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں کیسی صورتیں بنائی ہیں دیکھو. کوئی صورت کسی سے مل نہیں رہی.
یہ انگلی کے نشان دوسری انگلی سے نہیں مل رہے. دنیا میں 8 ارب بندے ہیں, کسی کا نشان دوسرے سے نہیں ملتا. ارے اس بات کو چھوڑو, آج سے 1000 سال پہلے جو بندے تھے نا, ان کے بھی نشان لے آؤ, وہ آج کے دور کے نشانوں سے نہیں ملتے. وہ اندھیرے میں صورتیں بناتا ہے. اور کیا کہا, اندھیروں میں تمہیں پیدا کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے, کیسی خوبصورت صورت بنائی ہے. آپ کی یہ ناک دن میں 11,000 لیٹر ہوا لے کے جاتی ہے اندر, اس میں 2200 لیٹر آکسیجن ہوتی ہے. اس نے اندر رہنا ہے, باقی سب نے باہر آ جانا ہے. وہ کون سے فلٹر لگے ہوئے ہیں ادھر؟ تمہاری یہ زبان, چیز نمکین ہے, میٹھی ہے, اسپائسی ہے, سارے ٹیسٹ الگ الگ کر رہی ہوتی ہے. تمہارے اس کان میں 2 ملی میٹر کی ایک ہڈی ہے, اسٹیپس کہتے ہیں اس کو, اتنی, یہ ہل جائے نا پورا جسم ہل جائے گا تمہارا. یہ رب اندھیروں میں پیدا کرتا ہے. یہ دیکھو انگوٹھا, دیکھا ہے 360 ڈگری پہ گھوم رہا ہے نا. اس کو بند کر دو, کیا فائدہ 4 انگلیوں کا؟ بوتل تو اٹھائی نہیں جانی مجھ سے, بٹن بند نہیں ہونا. شان ہے کہ نہیں اس کی؟ ہاتھ دیکھو, دعا پیالہ مکہ ڈیفنس کے لیے. جاؤ کسی بھی انجینئر کو یہ 8 انگلیاں 2 انگوٹھے دے دو, کوئی اس سے بہتر جوڑ کے دکھائے. اندھیروں میں پیدا کرتا ہے. اور اسی بات کو قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تجھے بہتر صورت میں پیدا کیا, تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. صورت تیری بہترین ہے. قرآن پڑھتے جاؤ, قرآن شفا ہے, قرآن شفا ہے. ایک تو شفا ہے نا کہ قرآن شفا ہے, اور یہ انسان کو کفر کے اندھیروں سے دین کی روشنی کی طرف لے کر آتی ہے. دیکھو عمر فاروق اعظم وزیر خارجہ, ان کا سمجھ لو اسلام سے پہلے ایک لقب کہہ لو, کیونکہ وہ بہت زیادہ گرینجور تھے, ان کا بہت رتبہ ہے. وہ جب کسی دوسرے بادشاہ کے پاس جاتے تھے قریش کی طرف سے, مکے کی طرف سے, تو آخر میں کلام فرماتے اور چپ کرا دیتے تھے ساروں کو. بہترین پہلوان تھے, ان کی زبان دانی بڑی زبردست تھی, جینیس تھے. اور بہادر کتنے تھے کہ روئے عرب پر ایسا بہادر کوئی نہیں ہوگا. جب انہوں نے دیکھا نا اسلام پھیلتا جا رہا ہے, انہوں نے کہا جی اسلام کے پھیلنے کو روکنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے, معاذ اللہ. مطلب انہوں نے یہ اندازہ لگایا. اب انہوں نے کہا پورے عرب میں ان کو کون شہید کرے گا, کیونکہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر کہا کوئی نہیں کر سکتا, عمر ہی کرے گا. مطلب میں بتا رہا ہوں بہادر کتنے تھے, اپنے آپ پہ بھروسہ کیسا تھا. اور جب گئے رستے میں کیا ہوا تھا یاد کرو, ایک بہن کی زبان سے قرآن سنا تھا. کیسی بہنیں ہیں کہ ان کی زبان سے قرآن کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عمر فاروق اعظم بن گئے, جن کے بارے میں فلپ کے ایٹی نے لکھا 2 سال عمر کو اور مل جاتے زمین کی 1 انچ پر اسلام ہونا تھا. ایک تو یہ قرآن, اور ایک شفا ہے, واقعی شفا ہے, حق ہے. قرآن 2 دفعہ کہتا ہے قرآن شفا ہے, قرآن شفا ہے. صحابی ایک جگہ پہ گئے تھے, بخاری کی حدیث ہے, وہاں پر لوگوں نے ان کا استقبال وغیرہ نہیں کیا صحیح طرح. صحابہ کا ایک گروہ تھا, تو پھر ان کے سردار کو نا سانپ نے یا بچھو نے کاٹ لیا. وہ مسلمانوں کے پاس آئے اور آ کر کہا کوئی ہے کچھ دوائی وغیرہ, سردار تو مر رہا ہے. تو صحابہ نے کہا تم نے ہمارا استقبال تو نہیں کیا تھا, چلو کوئی طے کرو پہلے, ہم کچھ کرتے ہیں. انہوں نے کہا چلو جی طے کر لو جی. طے کیا کرنا جی؟ بکریوں کا ایک ریوڑ ملے گا آپ کو, بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے, سردار کو بچا لو. صحابی رسول نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دم کیا اور اپنے تھوک مبارک کے چھینٹے اس جگہ پر پھینکے, اللہ نے شفا دے دی. اب وہ کہتے لو بکریاں, کہا جی نہیں, ہمارا تو دین و ایمان ہمارے حضور ہے. وہ تو ہم نے بات کرتی تھی آپ سے بکریوں کی, جب تک اپنے آقا سے نہیں پوچھیں گے ہم تو نہیں کچھ کریں گے. ہائے 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 ہائے. 1 سیکنڈ کی زیارت کو ترستے ہو نا, وہ دن رات دیکھتے تھے. ہائے ہائے ہائے, سوچو 1 سیکنڈ کی زیارت کو ترستے ہو کہ آقا آج رات خواب میں دیدار کرا دے. حضور جب جا رہا ہوں دنیا سے دیدار کرا دیجئے گا, اندھیری قبر میں آ کے روشن کر دیجئے گا, ہے نا. اللہ آپ سب کو آج رات ہی سرکار کا دیدار کرا دے. لیکن اس صحابہ کو سوچو, جو اٹھتے تھے تڑپتے کلپتے دربار میں جاتے تھے, دیکھتے تھے تو دن شروع ہوتا تھا.
اس زبان سے جو نکل جاتا تھا بس وہی زندگی ہوا کرتی تھی. ایک صحابی کہتے ہیں حضور میں آپ کو نہیں نہ دیکھوں گا مر جاؤں گا, میں مر جاؤں گا نہیں دیکھوں گا اگر آپ کو. تو ہائے ہائے ہائے, ویسی تو نہیں صحابی ہم کہتے. کس چیز نے صحابی بنایا؟ کئی صحابہ ایسے بھی ہیں کلمہ پڑھا, مطلب ایک بندہ آ رہا تھا جنگ میں, گھوڑے پہ تھا, حضور کو دیکھا, کہا مسلمانوں کے نبی اگر میں ابھی کلمہ پڑھ لوں کیا دیں گے, کیا ملے گا؟ حضور نے کہا تجھے جنت مل جائے گی. یعنی اس دور کے کافر بھی یہ سمجھتے تھے کہ نبی چاہے تو جنت بھی دے سکتا ہے, اور حضور تو جنت کے مالک ہیں. سارے سٹوم حضور کے پاس ہے, اور جسے چاہے زمین الاٹ کر دے. حضور نے کہا تجھے جنت ملے گی. وہ اترنے لگے کہ اسلام تو قبول کر لیا, اب جن کا کلمہ پڑھا کہ ان کے ہاتھ چوموں, ان سے سیکھوں. اترنے لگے تو پاؤں پلٹا, گرے, ہڈی ٹوٹی, فوت ہو گئے. حضور نے کہا صحابہ ادھر آؤ, جنتی دیکھنا, اس کو دیکھ لو. کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی روزہ نہیں رکھا, اہمیت کم نہیں کر رہا, نماز روزہ ستون ہے اس دین کے, لیکن صحابی کی قدر بتا رہا ہوں. اس نے میرے آقا کے چہرے کو تکا ہے, بس. کر سکتا کوئی ایسا اس دور میں؟ عزت کرو صحابہ کی. ان لوگوں کے پاس نہ جاؤ جو گفتگو کریں تو صحابہ کے خلاف بات ہو, منہ پہ نہیں کہیں گے, وہ باتیں ایسی کریں گے گھما گھما کے. نہ جاؤ ان کے پاس جہاں پہ گفتگو ایسی ہو کہ صحابہ معاذ اللہ نیچے نیچے لگ رہے ہو. نہ, ایسی جگہ جاؤ جہاں بات ہو تو صحابہ کی محبت سے دل ایک دم گلشن آباد ہو جائے. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. تو صحابی تو حضور کے پاس چلے گئے اور کہا حضور ہم نے وہ بکریوں کا ریوڑ طے کیا تھا. حضور اتنا مسکرائے, آئے ہائے, اس مسکراہٹ پہ قربان. جب بھی گفتگو کیا کرو نا, ایک بات اپنے آپ کو کہا کرو کہ میرے آقا گفتگو فرماتے تھے نا تو گفتگو فرماتے ہوئے مسکراتے تھے. حضور مسکراتے تھے, بہت مسکراتے. دیکھ صحابی کہتے میں نے حضور سے زیادہ مسکراتا چہرہ ہی نہیں دیکھا آج تک. حضور جب سب میں ہوتے تو مسکراتے, جب سب میں ہوتے تو مسکراتے, اکیلے ہوتے تو متفکر رہتے. دیکھو جتنا خوف خدا اس سینے میں تھا نا, دنیا میں اور کہیں نہیں ہو سکتا. جتنا خوف خدا قلب مصطفیٰ میں اور تو کہیں نہیں نہ ہو سکتا, کیونکہ خوف خدا عبادت ہے, اور عبادت تو ساری حضور سے ہی سیکھی ہم نے. لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ہے. میں ملتا ہوں نا, پورے پاکستان میں جاتا ہوں, لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں, ملتا ہوں, تو کئی چہرے اور کئی آنکھیں نا ویران ہوتی ہیں. میں اندر جھانکتا ہوں, آنکھ کے نا دور دور تک کھنڈر ہی کھنڈر ہوتے ہیں. لگتا کسی نے اس بیچارے کی مسکراہٹ ہی چرا لی ہے, بھول گیا مسکرانا. میرا پورا اس پہ پروگرام ہے, ایک مسکرانا سنت ہے, پورا پروگرام ہے. نفسیاتی بیماری کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ بندہ مسکرانا چھوڑتا ہے. چھوٹا بچہ نا دن میں کم از کم 300 دفعہ مسکراتا ہے, ہنستا ہی رہتا ہے. اور یہ ہم بڑے 20-25 بار. بس مسکرایا کریں, مسکرانا سنت ہے. مسکرانا یہ آپ کی ذات کا پہلا تعارف ہے. کسی تک پہنچنے کے بڑے شارٹ کٹ ہوتے ہیں نا, مسکراہٹ سب سے بڑا شارٹ کٹ ہے. سارے بند دروازے اور بند دل مسکراہٹ کھول دیتی ہے. آزماؤ تو صحیح, یہ ماسٹر کی لگاؤ تو صحیح. تو حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی نا جبڑے مبارک نظر آنے لگے. حضور آواز سے نہیں مسکراتے تھے, کہکا لگانے کو پسند نہیں کرتے تھے. اب کوئی کہکا لگائے تو اس کو برا نہیں کہنا, حرام نہیں ہے, یہ سنت نہیں ہے. بغیر آواز کے مسکرانا سنت ہے. تو حضور یوں مسکرائے کہ جبڑے مبارک نظر آنے لگے اور کہنے تمہیں کس نے بتایا تھا کہ اس صورت کے اندر شفا ہے, بکریاں لے لو اور مجھے بھی میرا حصہ دو. تو قرآن شفا ہے. عرب کا واقعہ سنا تو حیران رہ جائیں گے. لاہور میں ایک ہاسپٹل ہے, سروسز ہاسپٹل, اس میں ایک لڑکا آیا عباس, ڈان بہت مشہور اخبار ہے, اس کی 26 مارچ 2012 کو یہ پوری تحقیق چھپی تھی. عباس 22 سال کا لڑکا ہے, راج گڑھ علاقہ ہے. اس نے گندم میں رکھنے والی گولیاں کھا لی تھی. آپ کو پتہ گندم والی گولیاں, چوہے والی گولیاں کیوں کھائی جاتی ہیں؟ یہ نا ایلومینیم فاسفائڈ ہوتی ہے. 90% لوگ یہ گولی کھا کے مر جاتے ہیں, 10% بچتے ہیں. کیونکہ جب انسان یہ گولی کھاتا ہے پیٹ میں جا کے ریئیکشن ہوتا ہے تو فاسفین گیس پیدا ہوتی ہے. آہستہ آہستہ ایک ایک عضو مرتا جاتا ہے, دل مرا, گردہ مرا, جگر مرا, پھر انسان تباہ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. And that was a very important case. کسی نے عباس کو لیا نہیں,
کیونکہ اس نے مر ہی جانا تھا. ایمرجنسی میں ڈاکٹر دیکھتا نا وہ والا پیشنٹ جس کو بچایا جا سکے. وہاں ایک ڈاکٹر تھا, اس نے کہا عباس کو مجھے دو. وہ لکھتا ہے کہ میں نے عباس کو 150 بجلی کے جھٹکے لگائے ہیں, 150 الیکٹرک شاک. آپ کو پتہ ہے جھٹکے لگاتے ہیں مریض کو دل کو زندہ کرنے کے لیے. پھر کہتا ہے 3 ہفتے میں نے اس کا علاج کیا اور 3 ہفتے بعد وہ مریض شفا یاب ہو کے چلا گیا. ڈاکٹر کو بٹھایا گیا اور پوچھا جی بتاؤ کیا تم نے کیا, کیڑی دوائی, کون سی دوائی تھی؟ تو کہتا ہے یہ تو مر ہی جانا تھا اس نے, لیکن میرا یہ تجربہ ہے کہ جب انسان کے آرگنز, اس کے اعضاء ایک ایک کر کے مر رہے ہو نا, اس حالت میں سورہ رحمان کی تلاوت لگانی چاہیے. میں نے عباس کے کنارے سورہ رحمان کی تلاوت لگائی, بچ گیا. اور بعد میں دوائیوں والی پرچی میں بھی یہی لکھ کے دیا کہ دن میں 3 بار تم نے سورہ رحمان کی تلاوت سننی ہے جب تک زندہ ہو. قرآن شفا ہے. ایمان سے بتانا, اندھیری رات میں جب خاموشی ہوتی ہے اس وقت اگر کوئی اچھی قرات میں قاری تلاوت کر رہا ہو, کیسا دل ایک بہترین صورت میں آ جاتا ہے. کچھ صحابہ نا بڑی اچھی تلاوت کیا کرتے تھے. ابی بن کعب, ابو موسیٰ اشعری, ان کی آواز زیادہ اچھی تھی. جس طرح ہوتا ہے عمر فاروق اعظم نا رات کو بلایا کرتے تھے, ابی ادھر آؤ مجھے میرا رب کا کلام سناؤ. خلیفۃ المسلمین ہے, اور کہتے ہیں دیر دیر تک قرآن سنتے تھے اور روتے رہتے تھے. ہائے ہائے. داتا صاحب نے فرمایا قرآن پڑھو, یہ روایت ہے کہ قرآن ایسے پڑھو کہ تمہیں رونا ہے, قرآن روتے روتے پڑھو. تو داتا صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضور اگر کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے رونا نہ ہے تو کیا کرے؟ تو کہا اپنے نصیبوں پہ رو. پھر اپنے نصیبوں پہ رو کہ تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے رونا نہیں آ رہا. تم نے یاریاں کس سے کی ہوئی ہیں, کس سے دوستیاں کی ہوئی ہیں؟ وہ جو قبر تک بھی نہیں ساتھ جائے گا. کس سے دوستیاں آپ کی مجھے بتائیں. اپنے ٹاپ 10 دوستوں کے نام نکال کے بتائیں نا کس سے دوستی کی آپ نے. وہ جو قبر تک بھی نہیں جائے گا اس کو دوست بنایا ہوا آپ نے. اور قرآن یہ قبر میں بھی روشنی کا سبب بنے گا. قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا. تو کہ دوستی اس سے کرو, یاری کرو جو توڑ تو نبھائے. کب پڑھا آخری بار قرآن آپ نے مجھے بتائیں. ایک مائی قرآن کے اندر پیسے چھپایا کرتی تھی. کسی نے کہا پیسے چھپانے کی اور بھی بڑی جگہ ہیں, یہاں کیوں چھپاتی ہے؟ اس نے کہا اس کو کسی نے کھولنا ہی نہیں ہے اس لیے میں نے چھپائے ہوئے. المیہ ہے. ایک عالم صاحب کسی جگہ پر گئے, بہت بڑے عالم تھے اور بڑے جید عالم تھے, بڑی عزت تھی ان کی. اس کمرے میں بیٹھے, کمرے میں بیٹھ کے پھر چلے گئے. اب جب وہ گھر کے مالک نے نا اس کمرے میں کوئی بڑی رقم رکھی ہوئی تھی, جب عالم صاحب رخصت ہو گئے تو رقم موجود نہیں تھی. اب وہ اس پہ شک نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بڑی ہستی تھی اور کہہ بھی نہیں سکتے تھے. مہینہ گزرا, 2 مہینے گزرے, 3 مہینے گزرے. اب وہ کہیں کیسے, لیکن پوچھنا بھی ضروری تھا. آ کر ڈرتے ڈرتے 3-4 ماہ بعد انہوں نے کہا کہ وہ حضرت جب آپ آئے تھے نا تو کمرے میں رقم پڑی ہوئی تھی. عالم صاحب نے یہ سنا تو رونے لگے. کہا دیکھو چھوٹا سا ٹیسٹ تھا تمہارا, رقم میں نے دیکھی تھی اور سامنے اتنا بڑا قرآن مجید پڑا تھا سامنے, میں نے وہ رقم اس قرآن مجید میں رکھ دی تھی. 4 مہینے ہو گئے تم نے قرآن نہیں کھولا. کھولا ہوتا رقم مل جاتی. آخری بار کب قرآن کھولا بتائیے؟ بڑی بڑی کتابیں کھولی, آخری بار قرآن کب کھولا؟ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آؤ نیت کریں روزانہ کم از کم 3 آیتیں قرآن مجید کی ضرور پڑھیں گے. کتنی؟ 3, ایٹ لیسٹ 3 آیتیں. 10 دن میں کتنی ہو جائیں گی؟ 30 دن میں کتنی ہو جائیں گی؟ 90. اب اپ گریڈ کتنے ہو جائیں گے؟ یو ول گیٹ دا اپ گریڈ ہو جائیں گے. آپ کو پتہ چلے گا قرآن. اور دیکھیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ شعبہ تعلیم سے اور دیگر جگہوں سے وابستہ ہیں, وکلا آئے ہوئے ہیں, ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں, جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں, تو آپ اردو میں ہی پڑھیں. آپ کو پتہ تو چلے قرآن میں رب تعالیٰ کیا فرما رہا آپ سے. عربی ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے, سیکنڈ لینگویج بھی نہیں ہے. آپ کی مدر ٹنگ کیا ہے؟ سندھی ہوگی. اور سیکنڈ ٹنگ کیا ہے؟ اردو.
تھرڈ میں آپ انگلش پڑھیں گے، ساری بات ہے، اس کا فائدہ ہے. انگریزی انٹرنیشنل لینگویج ہے، جو انگریزی سیکھ لیتا ہے تحقیق کے مطابق اس کی 28% سیلری بڑھ جاتی ہے. دنیا میں ہر 5ویں بندے کو انگریزی سمجھنا اور بولنا آتا ہے. اٹ از لینگویج آف اسکائز. یہ بڑی اہم ہے. عربی زبان ہماری نہیں ہے، ہم لوگ نہیں عربی جانے ہوئے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، کیونکہ سب سے اچھی زبان تو عربی زبان ہے. تو عربی جب پڑھیں اس کا اردو میں ترجمہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اس میں ایک اپلیکیشن ہے، اس کا نام ہے صراط الجنان. ابھی آپ موبائل آپ نے پکڑی، آپ سب کو اسائنمنٹ دے رہا ہوں میں. ابھی آپ نے موبائل کھولنا ہے، پلے اسٹور پہ جانا ہے اور اس پہ صراط الجنان SIRATULJINAN لکھنا ہے، اپلیکیشن آ جائے گی. اس کو کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اس کے جو مفسر ہیں مفتی قاسم صاحب، ینگ ہے، حیات ہے ماشاءاللہ، ینگ ہے، ان کا پیج بھی لائک کریں، ان کی تفسیر ہے. جب میں نے طے کیا تھا نا زندگی میں روزانہ کی 3 آیتیں پڑھوں گا، آج تک میں 3 آیتیں نہیں پڑھ سکا. کیوں؟ 3 سے زیادہ ہی ہوئی ہیں ہمیشہ. یہ قرآن ہے، ایک بات دوسرے کی طرف لے جاتی ہے، مزہ بڑا آتا ہے. تو رب کا کلام پڑھیں گے انشاءاللہ، چھوڑنا نہیں ہے. اس میں کوئی پارٹنر بنائے، اپنا پارٹنر بنائے جس کے ساتھ مل کے آپ رب کا کلام روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں گے. اپنے لیے نیکیاں خود اکٹھی کر جائیں. پتہ نہیں کس چکر میں آپ لوگ کسی پہ نثار نہ کریں. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. آپ کس چکر میں اپنی اولاد کے کہ اولاد اصالہ ثواب کرے گی، وہ بیٹا جو آپ کے کہنے پہ نماز نہیں پڑھتا، رشتہ داروں کے چکر میں جن کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، بہن بھائی جو سال بعد ملتے ہیں، یا دوست جو آپ کو سنت پر عمل کرتا دیکھتے تو مذاق اڑاتے ہیں، یہ مرنے کے بعد دھیان کریں گے آپ کا. اور بڑی مارا مار ہے، لوگ زندوں کو پوچھتے نہیں ہیں، مرے کو کون پوچھے گا. ہم نہلانے جاتے ہیں نا میت کو، تو کہتے ہیں اس کے کپڑے اتار لو، وہ کہتے ہیں نہیں جی کینچی سے کاٹ دیں، ہم میت کے کپڑے استعمال نہیں کرتے. تم میت کی گھڑیاں استعمال کرتے ہو، میت کی جیپیں، میت کے لاکر استعمال کرتے ہو، کپڑے استعمال نہیں کرتے. کفن میلا نہیں ہوتا، ابھی گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہوتی ہیں. نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ یہ جھوٹ بول رہا ہوں میں. تو کیا کرنا ہے؟ اپنا آپ خود سیدھا کر جاؤ. ایک بابا جی تھے، وہ نا عصر کے بعد کھڑے ہو جاتے مسجد کے باہر. عصر کے بعد ایک جمگٹا نکلتا نا، سب اکٹھے نکلتے ہیں، ایک دم ختم ہو جاتی ہے، 4 فرضوں کے بعد پھر کچھ نہیں ہے. وہ نا کھڑے ہو کے لوگوں کو دیکھ کے مسکراتے رہتے تھے. میں نے کہا بابا جی کسے دیکھ کے ہنستے ہیں؟ کہتا ہے یہ مسجد میں نے بنائی ہے، یہ جب نکلتے ہیں نا مجھے خوشی ہوتی ہے. میں تو مر جاؤں گا، یہ تو نکلتے رہیں گے نا، مجھے خوشی ہوتی ہے، سجدے وہاں کر رہے ہیں جو میں نے جگہ بنائی. کہتے ہیں میں اسی مسجد میں مدرسہ بھی ہے، صبح چلا جاتا ہوں، میں بچوں کا قرآن سنتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ کاش جنت میں اور قبر میں بھی یہ قرآن مجھے سنائی دے. بابے نے انویسٹمنٹ کر دی ہے، بابا جی نے وہ سرمایہ کاری کر دی جس کا نفع ان کو قبر میں بھی ہوتا رہے گا. اٹھو، نیت کرو، مت کسی پہ اعتبار کرنا، مت کرنا. میں صحیح کہہ رہا ہوں، بھول جاتے ہیں لوگ، 2 دن بھی نہیں لگیں گے، بھول جائیں گے. کچھ کر کے جاؤ. دعوت اسلامی جس کے تحت آج یہ اجتماع ہوا، ایک مسجد سے شروع ہونے والی یہ تحریک آج دنیا کے 150 ملکوں تک پہنچ چکی ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا بتائیے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی الیاس قادری صاحب ایک لفظ میں بتائیں وہ کون ہے. میں نے کہا سن لو، الیاس قادری نام ہے یقین کا، فیتھ کا. یقین کسے کہتے ہیں؟ فیتھ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ فیتھ از دیٹ یو سی سم تھنگ وچ ڈونٹ ایگزسٹ. یقین کہتے ہیں کہ وہ چیز ابھی نہیں ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے نہیں، آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں میرا تو قد ٹھیک نہیں ہے، میرے پاس تو وسائل نہیں ہے، میں تو بالکل پیسہ نہیں ہے، میں یہ وہ نا. یقین ان سب کے اوپر سے جمپ مار کے مقصد تک پہنچ جاتا ہے. سارے خواب دیکھتے ہیں نا، سب کا خواب دیکھنا ان کا خواب دیکھنا ہے، اور ایک خواب الیاس قادری صاحب بھی دیکھتے ہوں گے، ان کا خواب دیکھنا ان کا خواب دیکھنا ہے. انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ دنیا پوری میں علم کا نور پھیلاؤں گا. آج دعوت اسلامی کے تحت اتنا بڑا ایجوکیشن سسٹم ہے، 5 لاکھ سے زیادہ طلبہ اور طالبات دعوت اسلامی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. انہوں نے خواب دیکھا کہ یہ بچے غیر مسلموں کی تہذیب میں رنگتے جا رہے ہیں، گندی رسومات ان بچوں کے خون میں داخل ہو رہی ہیں، میں ان کو بچاؤں گا. آج بچوں کا مدنی چینل فار کڈز ایسے کارٹون بن رہے ہیں کہ ان کارٹونز کو لوگ دیکھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں، ان میں خوف خدا، عشق مصطفیٰ، اہل بیت و صحابہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. نہیں
نہیں مانتے جاؤ جا کر دیکھو یوٹیوب کے پیج کے اوپر، انہوں نے خواب دیکھا کہ دینی پیغام آگے پھیلاؤں گا، کونے کونے تک لے کر جاؤں گا۔ آج روزانہ 2 مسجدیں دعوت اسلامی بنا رہی ہے اور آقا کی دکھیاری امت کو کھڑا کروں گا۔ دیکھو سیلاب آیا، 2.5 ارب روپیہ دعوت اسلامی نے سیلاب میں دیا ہے، اور اب کروڑوں روپے کے کنٹینر ترکی کے مسلمانوں کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی ہے۔ دیکھو 40-45 سال کا عرصہ ہوا ہے صرف دعوت اسلامی کو، اتنی جلدی اتنی کامیابی نہیں ملا کرتی۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے۔ لوگ تو دنیا سے چلے جائیں نا، پھر ان کی واہ واہ ہوتی ہے۔ میرے امیر اہل سنت تو بھی حیات ہے الحمدللہ، اور اپنے لگائے ہوئے بیجوں کے اوپر پھل پھول آتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، اٹھیے دعوت اسلامی کو جوائن کیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے، مدنی چینل دیکھیے۔ زندگی کی کچھ گھڑیاں ہیں۔ زلزلے نے کیا سکھایا؟ کیا سکھایا زلزلے نے؟ تو سیکھا کچھ کہ نہیں؟ مدینے میں زلزلہ آیا تھا، میرے آقا نے تو فرمایا تھا بندو اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں پہ توبہ کرو، حضور کا فرمان ہے۔ یہ میں ہل رہی ہے نا زمین، کیوں؟ بندو اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں پہ توبہ کرو۔ پوری دنیا کے 8 ارب لوگ لیٹ جائیں نا زمین کو پکڑ لیں، زلزلہ نہیں روک سکتے کہ روک دیں گے؟ زلزلے نے ہمیں پہلا سبق یہ دیا کہ بندے 1 سیکنڈ میں وہ ہو جائے گا جو تیرے گمان میں بھی نہیں ہے۔ 1 سیکنڈ میں۔ وہ کہتا ہے میرے مالک مکان نے نا کرایہ بڑھا دیا، اور کہا زیادہ کرایہ دے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، ابھی 3 دن پہلے اس نے مجھے مکان سے نکال دیا، آج میں اور وہ دونوں ایک ہی خیمے میں ہیں۔ کس چکر میں ہو؟ اللہ۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آپ سب نیت فرما لیں، انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے۔ معراج شریف کی رات آ رہی ہے، سبحان اللہ، ہفتے اتوار کی رات آ رہی ہے۔ کہاں ہو رہا ہے اجتماع؟ فیضان مدینہ عمر کوٹ میں انشاءاللہ عظیم الشان معراج النبی کا اجتماع ہوگا۔ میرے آقا کی عظمت بلند ہو رہی ہے، آئیں گے نا سارے؟ ہمارے والد صاحب کا کاروبار بڑھ جائے، خوشی ہوتی ہے۔ بھائی 16ویں گریڈ سے 17ویں گریڈ میں آ جائے، خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم سب کے آقا کا رتبہ بلند ہو رہا ہے نا، اللہ نے اپنے پاس بلایا، اپنا آپ دکھایا، تو یہ کیا ہے؟ یہ خوشی ہے۔ آؤ خوشی مناتے ہیں۔ بہت سے لوگ مجھ سے میرے کلپس کا پوچھتے ہیں کہ میرے سبحان الطاری کے موٹیویشنل کلپس وغیرہ، میرا یوٹیوب چینل ہے سبحان الطاری کے نام سے، یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو ریگولر کلپس بھی ملتے رہیں گے۔ فیس بک پیج کو لائک کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، موٹیویشنل اسلامک کلپس ملیں گے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیے گا انشاءاللہ۔ اب دعا ہوگی، صلاۃ و سلام ہوگا، نماز عصر کا وقت بھی ہو گیا، وہ ہمارے نگران صاحب فرمائیں گے کس طرح ہم ادا کریں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔